تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جانیں گے نیکی کر دریا میں ڈال، تو سب نے سنا ہی ہوگا یہ وظیفہ پڑھ اور دریا میں ڈال کیا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ آخر وظیفہ پڑھ دریا میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے۔ وظیفہ پڑھ دریا میں ڈال، آخر اس سے مراد کیا ہے؟ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا لٹیرا ڈاکو تھا جو کہ بڑے بڑے خزانوں کی چوریاں کرا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی چوریاں اس قدر تھیں کہ اس نے چوریاں کر کر کے مال جمع کر کر کے اس نے اپنی ایک پوری سونے کی کان بنا لی تھی۔ ایک بار کیا ہوا کہ اس کو بہت بڑا مال ہتھیانے کو ملا اور اس نے وہ چوری کری اور آ کر اپنے گھر پہ اس نے سامان رکھا اور اپنی سونے کی کان کی جگہ جہاں پہ وہ سارا سامان جمع کیا کرتا تھا وہیں پر ہی سو گیا۔ تو جیسی ہی وہ سویا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ اس کی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ملک الموت کھڑے تھے۔ اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو عالم برزخ میں لے گئے اور وہاں پہ بات چیت ہوئی جس کے اندر اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ اس نے ہمارا بہت سارا مال لوٹا ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس صورت کے اندر اوپر سے فیصلہ آیا کہ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے کہ اتنے میں ایک نیک فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، اس کو جہنم نہیں اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو فرشتے حیران ہوئے، آخر اس نے ایسا کیا عمل کیا ہے جو اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ نیک فرشتہ بولا کہ اس نے لاکھ کوئی ڈکیتیاں کریں، چوریاں کریں، بہت لوٹا لوگوں کو، لیکن اس کی ایک نیکی تھی کہ ہر جمعے کے دن جا کر دریا کے اندر آٹا کھلایا کرتا تھا مچھلیوں کو۔ تو اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا۔ اور یہ سنتے ہی اس چور کی یعنی کہ اس لٹیرے کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد اس کا ایمان تازہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی ایک نیکی ہونی تھی اور وہ ہو گئی خواب کے ذریعے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی دل کی بھی آنکھیں روشن ہوئیں اور اس کا دل اس طرح سے روشن ہوا کہ اس نے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس کا بھی ہم نے مال لوٹا ہے ان سب کو ان کا مال لوٹا دو، واپس کر دو۔ اور اب جو اس کی نیکی تھی مچھلیوں کو کھانا کھلانے والی، اب وہ جمعے کے بجائے وہ روزانہ کرنے لگا۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم دنیا میں تو بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہماری دعاؤں کے آڑے ہمارے گناہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کچھ خاص دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے نہیں رہا۔ لیکن ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہمارے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان دعاؤں کو قبول کرانے کے واسطے ہم کریں گے یہ عمل، وظیفہ پڑھ دریا میں ڈال۔ تو اب ہم ایسا عمل کرنے والے ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی رکا ہوا کام ہو یا کوئی بھی رکاوٹ آتی ہو کسی بھی کام کے اندر جو کہ ہمارا کام بن نہیں پاتا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا کون سا کام نہیں بن پا رہا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم نے کرنا ہے 3 دن کا خاص عمل۔ 3 دن کا خاص عمل کے اندر 3 دن میں آپ کو نوٹ کرا دوں، پیر، منگل، بدھ۔ پیر، منگل، بدھ، یہ 3 خاص دن ہیں، ان 3 دن عمل کیا جائے گا۔ پیر والے دن سے عمل شروع کریں گے۔ 3 کلو آٹا آپ نے الگ الگ لے لینا ہے، مطلب 1 کلو کی 3 تھیلیاں بنا لیں یا 1 کلو کا آٹا الگ الگ آپ جمع کر لیں۔ پیر والے دن ظہر کی نماز کے بعد جب آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو 1 کلو آٹا کسی بھی باؤل میں یا چاہے تو تھیلی سمیت ہی اس کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے اور اس کے سامنے ہم تلاوت کریں گے 11 مرتبہ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا کیونکہ سورہ مزمل قرآن پاک میں بہت زیادہ کراماتی صورت ہے جس کے پڑھنے سے بہت سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 مرتبہ اول و آخر اس کے درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر چنانچہ کہ ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اس کی مدد کرانے کے لیے 2-3 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، چاہے تو پورا گھر بھی بیٹھ کے 11 مرتبہ سورہ مزمل کا ختم کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ سورہ مزمل کا اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ ہر بندہ اگر کوئی بھی الگ الگ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے گا اور 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پورا کیا جائے گا۔ 11 مرتبہ
مرتبہ سورہ مزمل پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں گے، یا اللہ یہ مسئلہ میرا پھنسا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری رضا سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی کے رشتوں کے حوالے سے بندش کے مسئلے ہوں، کسی کی روزی کے حوالے سے ہوں، یا کسی کے کسی بھی مقصد کے لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں، تو اس دعا کو قبول کرانے کے واسطے ہم یہ عمل کریں گے۔ جب ہم لوگ 11 مرتبہ سورہ مزمل کا عمل ختم کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے دعا کر لینی ہے، اور اس کے بعد وہ آٹے کو باندھ کر الگ کر دیں گے۔ پھر منگل کے دن دوسرے آٹے کی تھیلی اٹھائی جائے گی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی عمل دوبارہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے آٹے کی تھیلی بھی ہم پیک کر کے رکھ دیں گے۔ پھر بدھ والے دن تیسرے آٹے کی تھیلی کو کھولا جائے گا، اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 دن مکمل ہونے کے بعد جمعرات والے دن جا کر کسی بھی قریبی دریا کے اندر یا سمندر کے اندر ان آٹے کی گولیاں بنا کر گوندنے کے بعد مچھلیوں کو ڈال دی جائیں گی، اور اس وقت جب مچھلیوں کو یہ آٹا ڈالا جا رہا ہوگا تو آٹے کے اختتام ہونے کے بعد ہی، مطلب گولیاں ختم ہونے کے بعد ہی فضا میں کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھائیں گے، اور ٹھیک اسی مسئلے کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، میرے پروردگار میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یا اللہ میری روزی نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو یا اللہ تو اس کو حل کر دے۔ میں تجھ سے تیرے رحم اور تیری فضل طلب کرتا ہوں کہ تو بے شک بہت ہی رحم کرنے والا اور کریم ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی 3 وقت ہونے کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، اور اگر چنانچہ کہ نہیں بھی ہوتا تو یہی عمل اگلے مہینے دوبارہ کیا جا سکتا ہے چاند دکھنے کے بعد ہی۔ تو اسی طرح اچھی باتیں، کرم والی باتیں، فضل والی باتیں سیکھتے رہیں اور روحانی چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو یا کسی بھی ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آتا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ اپنا استخارہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے متعلق اگر کلیریفیکیشن چاہیے کسی بھی قسم کی تو وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک بہت ہی التجائی گزارش ہے کہ جو بھی میں عمل بتاتا ہوں اگر وہ عمل آپ کرتے ہیں دل سے تو مجھے اپنا روحانی بھائی، یا اگر آپ مجھ سے بڑے ہیں عمر کے اندر تو اپنا روحانی بیٹا مجھے آپ اپنا کنسیڈر کر لیں، تاکہ آپ کو روحانی فیض کا جو ایک سلسلہ ہے اور جو میری خاص دعائیں اپنے روحانی بھائی بہنوں کے لیے ہوتی ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیں، اور یہ باتیں ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو اور پوری ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔